نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین اکرام، یورپ سے ایک بھائی نے یوں سمجھو مشورہ دیا ہے، ایک قسم کا سوال بھی کیا ہے۔ اس سے پہلے ہماری ایک ویڈیو گزری ہے جس میں غیر مقلد نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے زبردستی مباشرت ہم بستری جمع کر لیا۔ تو اس کے متعلق یہ بھائی کہہ رہے تھے، یوں سمجھو کہ مشورہ بھی دے رہے تھے کہ بھائی آپ نے ان کا عمل تو بتا دیا لیکن اس کے رد میں کوئی دلیل پیش نہیں کیا۔ وہ تو بخاری شریف سے حدیث پیش کر رہے ہیں اور وہ تو دلیل دے رہے ہیں لیکن آپ دلیل نہیں دے رہے ہو، کیونکہ وہ بخاری شریف کی جب حدیث پیش کر رہے ہیں تو بھائی اس کے پاس تو دلیل ہے نا، اس وجہ سے اس نے ہم بستری کی جمع کیا ہے، لیکن آپ دلیل نہیں دے رہے ہو، آپ صرف اس کا عمل بتا رہے ہو۔ تو ناظرین کرام یاد رکھیں، اس میں دو باتیں آپ ذہن میں رکھیں۔ ایک یہ کہ ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ احادیث کو، قرآن آیات کو اپنے طرف سے سمجھنا یہ بیوقوفی ہے، ایک قسم کی گمراہی ہے۔ علماء کی رہبری اور رہنمائی کے بغیر اپنے عقل کے گھوڑے دوڑانا یہ گمراہی کی طرف جانا ہے۔ اور دوسری بات کہ ایسے مسائل جو واضح ہوں، جو امت کے اندر عام چل رہے ہیں، ان پر دلائل ہم دینے کی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ یہ جو مسئلہ ہے یہ غیر مقلدین کے نزدیک بھی ٹھیک نہیں ہے کہ روزہ کی حالت میں مباشرت کی جائے۔ اچھا، اس میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک ساتھ ساتھ ایک واقعہ بطور مثال کہ جماعت والے نے، تبلیغی جماعت والوں کی ایک کارگزاری سناتے ہیں نا کہ جماعت والے ایک جگہ گئے تو وہاں فوتگی ہو چکی تھی۔ لوگوں نے جماعت والوں سے کہا کہ بھئی آپ یوں کریں کہ نماز جنازہ پڑھا لیں، آپ اللہ کے راستے میں ہیں، نیک لوگ ہیں۔ تو میت لائی گئی اور صفیں باندھی گئی، نماز کے لیے تیاری کی گئی۔ جماعت والوں میں سے کوئی آگے بڑھا امامت کے لیے، اس نے محسوس کیا کہ وہ جو میت ہے اس میں حرکت محسوس ہو رہی ہے، یعنی زندہ ہونے کے آثار محسوس ہو رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ بھائی یہ تو زندہ معلوم ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں زندہ تو ہے لیکن ابھی مرنے والا ہے۔ تو اس نے کہا بھائی اب زندہ ہے تو جنازہ کیسے پڑھا جائے، کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی آپ پڑھا دیں۔ بھائی زندہ کا کیسے جنازہ پڑھاؤں؟ کہا کہ بھائی دیکھیں یہ تو ویسے بھی مر جائے گا، آپ چلے جاؤ گے، ہم سے دور نکل جاؤ گے، پھر ہمارے ہاں تو کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ اس کا نماز جنازہ پڑھائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ ایسی کارگزاریوں کا ہمارا علاقہ مصداق ہے، لیکن ایسے علاقے میں بھی اگر آپ کسی چروائے سے جا کر پوچھیں گے نا کہ روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنا، تو کہے گا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی ایسا عام مسئلہ ہے، اس وجہ سے اس پر زیادہ دلائل دینے کی کوشش نہیں کی، صرف غیر مقلد کی بیوقوفی بیان کی گئی۔ اچھا، تو پھر اب چلتے ہیں اس طرف کہ غیر مقلد نے، اچھا اس ویڈیو کے اندر ایک اور لفظ میں نے استعمال کیا کہ اپنی خواہش کے مطابق تحقیق، اپنی مرضی کی تحقیق۔ اب دیکھیں یہ جو بخاری شریف سے دلیل پیش کر رہا ہے نا، اب مجھے تو ضرورت نہیں تھی لیکن اس بھائی نے ایک مشورہ دیا ہے تو ضرورت محسوس کی کہ شاید کسی کے ذہن میں اس قسم کی بات ہو تو یہ بھی اشکال دور ہو جائے۔ جو غیر مقلد بخاری سے دلیل پیش کر رہے ہیں وہ 1927 نمبر حدیث، اس میں سے ایک دلیل لے رہے ہیں نا۔ اب وہاں سے دلیل لی، اس کے دائیں بائیں نہیں دیکھا، ایسا مسئلہ جو پوری امت کے اندر واضح ہے اور اس کو نظر آیا، اس نے کوشش ہی نہیں کی اس کو سمجھنے کی۔ دیکھیں بات تو واضح ہے نا کہ مرضی کی جو ہے نا ہو رہی ہے تحقیق۔ اتنا مسئلہ جو ایک چرواہا بھی جانتا ہے اس کے خلاف، یعنی اسے سمجھ میں بات آ رہی ہے تو اس کی کوشش بھی نہیں کی۔ 1927 حدیث سے دلیل رہے ہیں اور 1935 میں مسئلہ موجود ہے، 1915 یعنی 1915 اور 1935 دونوں اطراف سے احادیث سے مسئلہ واضح ہو رہا ہے، وہاں سے نہیں لے رہے، درمیان میں جا کر لیتے ہیں اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق۔ 1935 نمبر حدیث میں ایک شخص آ کر پوچھتے ہیں کہ میں تو دوزخ میں جل چکا، اللہ کے رسول کو کہہ رہے ہیں کیا ہوا کہ روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کر لی؟ تو وہاں اللہ کے رسول وہاں انتظار کرتے ہیں، کہیں سے کچھ آ جاتا ہے، اسے بطور فارا کے کہتے ہیں کہ جا کر خیرات کر لو، صدقہ کر لو۔ تو اگر مباشرت کی اجازت ہوتی اور وہ پریشان کیوں ہوتا، ان کا بھی ذہن تھا، اور اللہ کے رسول اسے پریشانی میں کیوں مبتلا کرتے، پھر صدقہ کی کیا ضرورت تھی، کفارہ کی کیا ضرورت تھی، یہ بھی بات واضح ہوگی۔ اور 1915 کے اندر دیکھیں کہ یہ مسئلہ اتنی وضاحت کے ساتھ ہے کہ ابتداء اسلام کے اندر روزہ کی یعنی طریقہ کا روزہ کا یہ تھا کہ افطاری کے بعد جب تک بندہ سوتا نہیں ہے یا عشاء تک تو کھانے پینے کی اجازت ہوتی تھی، اس کے بعد رات بھر نہیں تھی، سو جانے کے بعد رات بھر نہیں تھی۔ تو ایک صحابی کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا اور اس
وہ جو ہے نا اپنی بیوی سے کچھ کھانا مانگا اور اس نے کہا کہ موجود تو نہیں ہے، کہیں سے لے آتی ہوں، تو وہ تھکے آئے ہوئے تھے کام کاج سے، تو اسے نیند آ گئی اور پھر دوسرا روزہ یعنی شروع ہو گیا، تو دوسرے دن اسے یعنی بے ہوشی آ گئی، اسی پریشانی۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ احلت لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ رات کو، اب دیکھیں کھانے پینے کی جگہ پہلے ذکر یہ ہوا کہ روزے والے دنوں میں رات کو تم بیوی سے مباشرت کر سکتے ہو، ہم بستری کر سکتے ہو، اور کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ یعنی صبح صادق ہونے کے بعد تو اجازت نہیں، پہلے تم کھا پی سکتے ہو، پوری رات میں تم کھا پی سکتے ہو۔ تو یہاں بھی مسئلہ واضح ہو رہا ہے، وہاں بھی بات لکھی ہوئی، لیکن غیر مقلد نے جا کر اپنی خواہش کے مطابق وہاں مسئلہ لیا، جہاں سے اس کی خواہش پوری ہو رہی تھی، شوق پورا ہو رہا تھا۔ تو ناظرین اکرام، ہماری ویڈیوز سے جو ایک خلاصہ اور مفہوم جو نکلتا وہ یہ ہے کہ آپ کو اگر مسئلہ نظر بھی آئے کہ اس طرح ہے، لیکن علماء اکرام کی یعنی ماہرین دین کی رہبری و رہنمائی کے بغیر اپنی سمجھ کے مطابق اپنی عقل سے اسے سمجھنا شروع کر دو گے تو گمراہ ہوگے، اور اگرچہ آپ کو واضح الفاظ بھی نظر آئیں تو یہ چیز گمراہی کی طرف آپ کو لے جائے گی۔